فرض کریں ایک ہوائی جہاز اس رن وے پر ایکسیلریٹ کر رہا ہے۔ اس مقام سے ہم اپنا ٹائمر یا سٹاپ واچ سٹارٹ کرتے ہیں اور جہاز چونکہ پہلے سے حرکت میں ہے تو اس کی ابتدائی یا انیشل ویلوسٹی ہے u۔ سوال یہ ہے کہ کچھ وقت مثلاً t کے بعد اس جہاز کی ویلوسٹی کیا ہوگی؟ فرض کریں کہ ٹائم t کے بعد جہاز کہیں یہاں ہوگا، لیکن یہاں اس کی ویلوسٹی پہلے سے زیادہ ہوگی کیونکہ ہم نے بتایا شروع میں کہ جہاز ایکسیلریٹ کر رہا اور اس کی ویلوسٹی مسلسل بڑھ رہی ہے، تو یہاں اس کی ویلوسٹی v کیا ہوگی اور یہاں تک کا طے شدہ فاصلہ کیا ہوگا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم کچھ ایکویشنز یا مساوات ڈرائیو یا اردو میں جسے ہم کہیں گے اخذ کر سکتے ہیں، اور یہ کرنے کا ایک بہت عام اور سادہ طریقہ ہے ویلوسٹی ٹائم گرافز کے ذریعے۔ اب اس گراف کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس جہاز کی حرکت کو ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ جب ٹائم 0 ہے تو جہاز کی ویلوسٹی ہے u، اور ٹائم t کے بعد جہاز کی ویلوسٹی ہو جاتی ہے v۔ اور یہ گراف ایک سیدھی لکیر کی شکل میں ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس جہاز کی ایکسیلریشن یا اسرا مستقل ہے، یعنی ہر سیکنڈ میں اس جہاز کی ویلوسٹی میں یکساں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ایکسیلریشن کے فارمولے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایکسیلریشن از ایکول ٹو چینج ان ویلوسٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم، یعنی a از ایکول ٹو v مائنس v یعنی فائنل ویلوسٹی مائنس انیشل ویلوسٹی جو کہ u ہے ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم t۔ تو v یعنی ہماری فائنل ویلوسٹی برابر ہو جائے گی u جمع at۔ اس مساوات یا ایکویژن کے ذریعے ہم v یعنی فائنل ویلوسٹی کی قدر یا ویلیو معلوم کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی ایکویژن نہیں ہے بلکہ ایک ایکسیلریشن کے اس فارمولے کی ہی ایک ترمیم شدہ شکل ہے، اور اسی چیز کو اگر ہم گراف پہ ویژولائز کریں تو ہماری یہ لائن جو کہ v ہے یہ برابر ہے u کے، جو کہ یہ حصہ ہے، جمع یہ بقیہ حصہ ہو جائے گا at۔ اب اگلی ایکویژن کی طرف آتے ہیں جو کہ ڈسپلیسمنٹ معلوم کرنے کے لیے ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ویلوسٹی ٹائم گراف میں ڈسپلیسمنٹ دراصل گراف کے نیچے کا کل رقبہ یا ایریا ہوتا ہے۔ سو ہمیں یہ رقبہ یہاں معلوم کرنا ہے۔ یہاں یہ کل رقبہ اس تکون یعنی ٹرائنگل اور اس مستطیل یعنی ریکٹینگل کے رقبوں کا حاصل جمع ہے، یعنی ڈسپلیسمنٹ s از ایکول ٹو ایریا آف دس ریکٹینگل جمع ایریا آف دس ٹرائنگل۔ اس حساب سے s برابر ہو جائے گا u انٹو t جمع یہ ٹرائنگل کا ایریا 1/2 t انٹو at۔ یوں s برابر ہو جائے گا ut جمع 1/2 at اسکوائر۔ یہ ہو گئی ہماری دوسری ایکویژن جس کے ذریعے ہم ڈسپلیسمنٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیسری ایکویژن بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن تیسری مساوات کی ضرورت کیوں اور کہاں پیش آئے گی؟ ان دونوں مساوات میں ہماری کیلکولیشن ٹائم کی قدر کے ساتھ جڑی ہے، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم کی قدر معلوم نہیں ہوتی، تو ایسی صورتحال کے لیے ہم ایک تیسری مساوات بھی اخذ کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سمپلی اس ایکویژن سے ٹائم کی ویلیو معلوم کر کے اس ایکویژن میں ریپلیس کر دیں گے۔ لیکن یہاں کیلکولیشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم پہلے ڈسپلیسمنٹ کو دوبارہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، مگر اس بار اس ٹریپیزیم کے کل رقبے کی شکل میں۔ اب جو ٹریپیزیم ہوتا ہے ہمارا اس کا رقبہ برابر ہوتا ہے s از ایکول ٹو 1/2 انٹو بیس انٹو ہائٹ 1 جمع ہائٹ 2، اور یہ ہمارے h1 ہے اور یہ ہو جائے گا ہمارا h2، یعنی s از ایکول ٹو 1/2 انٹو t جو کہ یہ بیس ہے انٹو u جمع v، اور یہاں t کی اس ایکویژن سے اخذ کردہ ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں، تو s برابر ہو جائے گا 1/2 انٹو v مائنس u بٹا a انٹو u پلس v، اور s برابر ہو جائے گا 1/2 انٹو a انٹو v اسکوائر مائنس u اسکوائر۔ 2as is equal to v square minus u square،
اور یہ ہو گئی جناب ہماری تیسری مساوات یا ایکویژن.